اشرف موجودات بھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة۔ اے خدا ہمیں نام حسین کی عزتیں عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خدا کا لطف و کرم اور احسان ہے مالک کا کہ اس نے ایک کے بعد ایک نعمت ذکر عباس سے مزین فرما دیا۔ روز ایک خدمت ہے جو قبول ہو جائے تو نجات کا باعث ہے۔ آپ کے لیے آنا شرف، ہمارے لیے آپ کی خدمت شرف، اس لیے کہ ممبر سے زیادہ محترم، زیادہ معزز وہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء ہے، جس پر روایات کا اعتبار کیجئے تو اور بات کیجئے عقیدت کی تو ایک نہیں بلکہ 14 ہستیاں عصمت کی تشریف فرما ہوا کرتی ہیں۔ تو یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری اور عنوان آپ کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اور مولا عباس ہی کی تعاون اور آپ کی امداد سے یہ بات یہاں تک پہنچ رہی ہے، ورنہ نہ مجال ہے، نہ کمال ہے، نہ حیثیت ہے کہ ذکر عباس علمدار علیہ السلام کا سلسلہ ایسے مکمل کیا جا سکتا۔ حیات طیبہ، آپ کے القابات، آپ کی کنیتیں، آپ کی شخصیت، بچپن سے جوانی، جوانی سے کربلا، کل مدت حیات آپ کے علم میں آ چکی۔ زمانہ کیسے گزارا، بابا کی آغوش میں، اور بابا کی آغوش کے بعد کیا شرف پایا تھا عباس نے۔ ایک جملہ کافی ہے کہ جس کے گہوارے کو جبرائیل جھلاتے تھے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے گہوارے کو حسین نے جھلایا اسے عباس کہتے ہیں۔ شرف بالائے شرف ہے عظمت عباس علمدار کے لیے، اور بچپن میں آغوش مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اپنے مقام پر روایات مختلف ملتی ہیں، البتہ یہ بات واضح ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے والی شخصیت کون؟ جنت کے جوانوں کے سردار موجود ہیں، السبتین، ایسے سبتین ریحانتین رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ریحانہ ہیں، دونوں موجود ہیں۔ ایک سے بہتر ایک اذان دینے والا، اور کتنا عمدہ ہوتا کہ اگر داہنے کان میں بڑے بھائی اذان کہتے اور بائیں کان میں چھوٹے بھائی اقامت کہتے، لیکن جب ان سے بہتر موجود ہو، ان سے افضل موجود ہو، بہتر حسن و حسین سے افضل کون؟ ابوہما، جو ان دونوں کے بابا ہیں۔ اور یہ تہذیب کی بات بھی ہے، تقابل نہیں ہے، یہ تفاضل ہے، فضیلت کا بیان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے بہت زیادہ باتیں کرتے کرتے مولا عباس کی شان کو بڑھا دیا ہو۔ وہی خطرہ جو مولا کائنات کے حوالے سے فضائل کے باب میں آتا ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فضائل بیان کرنے والے نے مولا کائنات کو خدا سے بڑھا دیا ہو۔ اللہ اکبر،
تو نہ تو مولائے کائنات کو خدا تک پہنچایا جا سکتا ہے، ان کی ساری شان اسی میں ہے کہ وہ عبد پروردگار ہیں، اور عباس کی ساری شان اسی میں ہے کہ غلام حسین ہیں۔ جتنے فضائل سن لیجئے ہیں غلام حسین۔ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اس کا شرف بھی جو ملا ہے عباس علمدار کو، تو خود مولائی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اللہ اکبر، کیا یقین کی کیفیت کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اس نے کان میں کہا، کہ جو رسالت کا گواہ تھا، نہ کہ رسول کا گواہ، رسالت کا گواہ تھا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، اس نے اذان کہی، اس نے اقامت کہی، قد قامت الصلاۃ، عباس کے کانوں میں مولائے کائنات کی آواز پہنچی۔ اور اب مولا عباس کے بچپنے سے فضائل کا سلسلہ، اور آپ کی کنیتوں میں ایک کنیت کا بیان، اس کے بعد کچھ القاب کی باتیں، اور پھر کل سے جو کل ہماری بات ہو رہی تھی گزشتہ کل، اس کو آج سے مربوط کرتے ہوئے عصمت پر ایک اور جملہ۔ ٹھیک، تو پہلے کنیتوں کے باب میں جو غیر مشہور کنیتیں ہیں، غیر معروف کنیتیں، ان میں ایک ہے ابو السارہ، سے بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں نئے نئے نام بتائیے جو کبھی سنے نہ گئے ہو، تو آئیے بہت سارے نام ایسے ملیں گے آپ کو القابات عباس علمدار میں جو عام اذہان تک نہیں پہنچے ہیں۔ ابو السارہ، ابو کمانے آپ کے معلوم ہیں، روز بیان ہو رہے ہیں، ابو فاضل یا ابو الفضل، ابو عبداللہ، ابا صالح، ابو تراب، ابو القاسم آخر۔ ام کلثوم کنیت ہے، اسی انداز سے ابن البدویہ کنیت ہے، لیکن اس کنیت کے معنی کیا ہے؟ ابو السارہ، سے الف رے اور گول ہے۔ کتاب کا حوالہ خصائص عباسیہ، آیت اللہ ابراہیم کلباسی کی لکھی ہوئی ایک عظیم کتاب خصائص عباسیہ، اس میں ابو السارہ، اس کا ترجمہ وہی ہے جو ابھی ابھی میں نے آغاز خطبہ میں دعائیہ کلمات میں اپنے آپ کے لیے اور آپ کے لیے وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ إِنشَاءَ مِنَ الطَّالِبِينَ، آگے بے سَرِهِ، ابو السارہ۔ سار کا ترجمہ کیا ہے؟ کیفیت تو بہت عمدہ لگتی جبکہ پہنچے کربلا محلہ اور حرم کی سجاوٹ کو دیکھیں، سرکار سید الشہداء کے مقام مقتل گاہ پر سمت قبلہ بلکہ سمت باب الراس لگا ہوا ہے سار اللہ کا ایک بہت بڑا سا لائٹ والا ایک نام، سار اللہ روشن ہوتا ہے۔ جو سار کا مطلب انتقام، سار کا مطلب خون، وہ جس کا خون اور انتقام اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ۔ اس کے ذیل میں شاید آپ کو یاد ہو، پچھلے سال محرم الحرام میں آخر میں آیا تھا آپ کے پاس، ربیع الاول میں، اور ربیع الاول میں عنوان تھا حکومت مہدی کے خد و خال، یاد ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، فلاں وزیر کون ہوگا، امام کے زمانے میں کابینہ کتنے افراد پر مشتمل ہوگی۔ تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ اگر انتقام مختار لے چکے تو اب انتقام کیسا ہے؟ پھر کیا سار اللہ کا انتقام مختار لیں گے؟ سار اللہ کا انتقام حجت اللہ لے گا۔ سار اللہ کا انتقام کون لے گا؟ حجت اللہ لے گا، کہ جس کا انتقام لینا اس کی عصمت کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ مختار پر لاکھوں سلام ہو، لیکن مختار معصوم نہیں تھے۔ تو ابو السارہ یہ مرکز ہیں، یہ اصل ہیں، یہ بنیاد ہیں کس کی؟
خون الہی جس پر ہے، جو اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا، جن کا خون انتقام کے عنوان سے، اس کے لیے مرکز کا نام عباس ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ اس مشکل کو کچھ آج آسان کرتے ہیں، اور شاید کل اگر خدا نے ہمت طاقت دی مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور کل غالباً آپ کے یہاں تو چھٹی ہوتی جمعے کو، ایسا ہی ہے؟ حالانکہ اسلامی چھٹی نہیں، الگ بات ہے، لیکن آپ میں چھٹی جمعے کو ہوتی ہے۔ اور کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل مجلس کے بعد زیارت ابو الفضل العباس اجتماعی طور پہ پڑھائی جائے، ٹھیک؟ اس کا جملہ ہے بالکل ابتدا، یہ زیارت مولا عباس علیہ السلام، راوی کون، بیان کس نے کیا؟ یہ اپنے مقام پر قول معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پہنچو فرات کے کنارے، تو فرات کے کنارے سے اپنے آپ کو طیب و طاہر غسل زیارت کرنے کے بعد آگے بڑھو، اور پھر سرکار سید الشہداء کی زیارت کے علاوہ جاؤ، اور جا کر ایک حائر حسینی اور ایک سقیفہ، مقام سقیفہ کربلا معلیٰ میں۔ کربلا کی تاریخ الگ موضوع ہے، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ حائر سرکار سید الشہداء کا مقام، سقیفہ مولا عباس کا مقام۔ سقیفہ کا مطلب پہلے اشارہ کر چکا، سقیفہ کہتے ہیں چھوٹی چھت کو، ٹھیک؟ تو مولا عباس کے قبر مطہر پر ایک چھوٹا سا چٹائی کا، بانس کے لکڑی کے بنے ہوئے حصے جو لگائے جاتے تھے، بانس، چٹائی، کپڑا وغیرہ ڈال کر ایک سائبان بنایا گیا تھا۔ کب؟ زمانہ امام صادق میں۔ تو آپ نے اس زمانے کے زائر کو پہچان بتائی تھی۔ اب یہ تو موضوعات کہیں آگے نہ بڑھ جائیں کہ کون سا دروازہ ہونا چاہیے جانے والے کے لیے، حرم کے کون سے دروازے سے داخلہ زیادہ مستحب ہے، یہ الگ موضوعات ہے۔ تو جب پہنچو وہاں پر تو سقیفہ کے پاس رک جاؤ، اور ہمارے چچا عباس کو آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کر سلام کرو، سلام اللہ ہے۔ کل جملہ آیا تھا، اسی جملے زیارت میں امام فرماتے ہیں ایک جملہ یہ بھی، فجزاک اللہ، اللہ جزا دے آپ کو، اے ام محترم، اے ام محترم، خدا جزا دے آپ کو۔ مولا کے الفاظ یہ ہوں گے، ہمارے الفاظ اے آقا، اے مولا، خدا جزا دے آپ کو۔ کس کی طرف سے؟ الرسول ہی، وعن امیر المؤمنین، وعن الحسن والحسین، چار افراد کی طرف سے آپ کو جزا ملے۔ جزا خدا دے اپنے رسول کی طرف سے، اللہ اکبر۔ اب خدا دینے والا ہو، نسبت رسول سے ہو، تو عباس کو کیا کچھ نہ ملے گا؟ ملا تھا اس کی بات نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ملے گا۔ جو ملا تھا وہ الگ ہے، ملے گا کربلا کے بعد۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد امام نے مولا عباس کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ خاص جملہ ہے، فرماتے ہیں انی بکم و بإیابکم من المؤمنین و بمن خالفکم و قتلکم من الکافرین۔ بالکل آخری حصہ پہلے پیراگراف کا، لعن اللہ امتن قتلتکم بالایدی والالسن۔ تمام باتیں چھوڑتے ہوئے خالی خاص جملہ اب اس سارا کے عنوان سے مکمل کرنا ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ کہ انی بکم، بے شک کہ میں، آپ حضرات، مولا عباس آپ کے لیے، وَبِإِيَابِكُمْ، آپ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کے واپس لوٹ کر آنے پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ انی بکم وَبِإِيَابِكُمْ من المؤمنین،
میں مومنین میں سے وہ ہوں جو آپ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے واپس لوٹ کے آنے پر بھی ایمان رکھتا ہوں. وہی جملہ ہے جو زیارت وارثہ میں، زیارت مبسوطہ سرکار سید الشہداء میں بے ایابکم، آپ پر بھی ایمان رکھتا ہوں. اور ایاب کہتے ہیں ایاب الخلق، مخلوق کا واپس پلٹ کے آنا. رجعت کا عنوان ایک بہت مشکل عنوان ہے عقیدے کے اعتبار سے. اس میں جملہ خاص ایابکم، اے مولا عباس میں آپ کے واپس پلٹ کے آنے پر یقین رکھتا ہوں. وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ، اور جس نے آپ کی مخالفت کی. وَقَتَلَكُمْ، جس نے آپ کو قتل کیا. مِنَ الْكَافِرِينَ، میرا ایمان اس بات پر سب کے سب کافر تھے. جس نے آپ کی مخالفت کی وہ کافر، جس نے آپ کو قتل کیا وہ کافر. اس کے بعد وہ جملہ ہے جو اس کل کے جملے سے مختلف ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن استحلت منک المحارم وانتہکت حرمت الاسلام. اس سے مختلف. لعن اللہ امتن قتلتکم بالایدی والالسن، خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر. نہ، الفاظ میں اشتباہ ہے. قاتل اللہ امتن قتلتکم بالایدی والالسن، خدا قتل کر دے اس امت کو. آج جا کے پڑھ لیجئے گا، وہ نقل تو ہم پڑھائیں گے آپ کو. قتل اللہ امتن قتلتکم. یہ جملہ میں نے بہت تلاش کیا، کسی اور معصوم کی زیارت مقدس میں آپ کو شاید نہ ملے سوائے زیارت امام رضا علیہ السلام کی. ایک ہے لعنت، ایک ہے لعنت. لعن اللہ امتن قتل اللہ امتن، اللہ اس امت کو قتل کر دے. قتلتکم، اے ابا الفضل، اس نے آپ کو شہید کیا. بالایدی والالسن، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے. اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے. بالکل اسی انداز کا جملہ ہے امام کی زیارت میں. قتل اللہ من قتلت کا یا ابا الحسن بالایدی والالسن، خدا اس شخص کو قتل کر دے. یہاں امت ہے پوری، ٹھیک. لیکن یہ میں کہاں نکل گیا؟ بات ہو رہی ہے ابو سارہ کی. تو ابو سارہ مولا عباس علیہ السلام کنیت، ٹھیک. اور مولا عباس علیہ السلام کی کنیت خون حسین کا انتقام خدا کے ذمے. اور جب خون حسین کا انتقام خدا کے ذمے ہے تو کون کون پلٹ کے واپس آئے گا جو مرکز انتقام خون حسین قرار پائے گا؟ تو انی بکم و بایابکم، میں ایمان رکھتا ہوں آپ کے واپس لوٹ کر آنے پر. آئیں گے مولا عباس، آئیں گے مولا عباس. روایت نہیں ہے، خالی الفاظ نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ، عقیدہ رجعت. اور عقیدہ رجعت میں یہ معصوم کی رجعت اور معصوم کے ساتھ ساتھ مولا عباس علیہ السلام. تو ابو السارہ انتقام، بات واضح ہو گئی. مولا عباس کی آمد، الفاظ امام صادق علیہ السلام کے کہ آپ پلٹ کے واپس آئیں گے. ٹھیک، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. چلیے اب ایک کنیت واضح ہو گئی، ابو السارہ. القابات تو بہت سارے، اور سارے القابات میں آج جن دو القابات سے ہم اپنے فضاؤں کو معطر کرنے جا رہے ہیں، شاید کہ تین القاب بھی ہو جائیں. القابات مکمل نہیں ہو پا رہے اور وقت ختم ہو رہا. ایک لقب ہے آپ کا بہت مشہور لقب، زیغم. زیغم نہیں ہے، الزیغم. زیغم نہیں ہے، الزیغم. ہر شخص ہو بہادر تو ہو زیغم، عباس ہو بہادر تو ہوں گے الزیغم.
اس لیے کہ عمومیت اور خصوصیت کا فرق لینا چاہیے نا بھیا. زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں. عباس نام ہے، زیغم آپ کا لقب ہے. اور زیغم ایسے شیر کو کہتے ہیں. اور آپ تو مجھ سے پہلے ابھی مولانا محترم اسم با مسمہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں بس وہاں ان کے اسم گرامی کا مسئلہ زیغم الرضوی، یہ الزیغم مولا عباس کا لقب الزیغم. زیغم کہتے ہیں شیر کو، ایسا شیر، شیر تو بہت سارے ہوتے ہیں، ایسا شیر کہ جو میدان میں قدم جما کے رکھے اس کے قدم اکھڑنے نہ پائیں، تو جو جم کے لڑے اسے زیغم کہتے ہیں شیروں میں. اللہ اکبر. اس کا مطلب کچھ شیر بھی ایسے ہوتے ہیں جو نکل جاتے ہیں. تو شیر ہونا کمال نہیں ہے، شیر الہی ہونا کمال ہے. اصل کمال یہ ہے. تو الزیغم مولا عباس کی شان کو بیان کرتے ہوئے خالی ایک جملہ کل میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے جنگ نہروان کے حوالے سے. آج جنگ صفین. جنگ صفین میں مولا عباس علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلافات ہیں. 17 سال، اور بعض مورخین نے آپ کے وجود پر شک و شبہ کا اظہار کیا عباس ابن فضل کے حوالے سے کہ وہ موجود تھے، اشتباہ ان کا ہو گیا. ایک عجیب جملہ ہے. مولا عباس کی جنگ تو بہرحال جنگ صفین میں بہت بڑا کارنامہ، اور بیان کرتا ہوں میں بھی. اس سے پہلے ایک جملہ کہ جنگ صفین میں ایک وقت ایسا آیا کہ مولا کائنات نے بلکہ 2 مرتبہ جنگ صفین میں 2 مرتبہ امام نے دوسروں کی زرہ پہن کر اور خود جنگ میں جا کے شرکت فرمائی ہے مولا کائنات نے. ان میں سے ایک مولا عباس، ہو سکتا ہے وہ دوسرے والے بھی عباس ہیں، فضل کے بیٹے. اشتباہ تاریخ ہو، ورنہ عباس 17 سال کے اور مولا کائنات کتنے سال کے ہوں گے؟ ہاں جب بیٹا جوان 17 سال کا ہے تو مولا کی عمر مبارک وقت شہادت تھی 63 برس نا. جنگ صفین کتنا پہلے؟ 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، بس تقریباً 60 برس سمجھیے قریب قریب ملا کے. 60 برس میں ایک انسان کا قد، 17 برس میں ایک شہزادے کا قد اتنا برابر تھا کہ عباس کی زرہ علی نے پہنی. اللہ اکبر. اور بہت غور کیجئے گا، اس میں تو اپنے مقام پر قد کا مسئلہ آیا ہے، لیکن اس کا برعکس بھی ہوا صفین کے اندر. صفین میں اچھا مولا نے زرہ کیوں پہنی تھی، لباس کیوں پہنا عباس کا؟ اس لیے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب آپ مقابلے پر نہ آئیے. جب مولا کائنات جاتے تھے میدان میں تو کچھ سامنے آتا ہی نہیں تھا. اور جنگ آگے ہوتی کیسے؟ کچھ سامنے، وہ جنگ آمنے سامنے کی نا 1 بائی 1، تو سامنے کوئی آتا ہی نہیں تھا، تو جنگ ہوتی کیسے؟ اس لیے امام نے ڈریس چینج کیا. اور ڈریس چینج کرنے کا بھی حوالہ موجود ہے مگر وقت نہیں ہے کہ کیوں کیا ڈریس آپ چینج. اور آپ نے ڈریس چینج کیا، مولا عباس کا پہنا. پہلی بات تو یہ عجیب لگتی ہے کہ 17 سال میں قد ایسا تھا کہ ان کا لباس ان کے بابا 60 سال کی عمر میں ان کو آ گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتفاق سے راستے میں بات ہوتے ہوئے ذہن میں بات بیٹھی تھی کہ میں یہاں سے، سستا کام ہے نا، اب تو نیٹ پر سستا کام ہے، کال کے خرچہ بھی نہیں ہے، SMS خرچہ بھی نہیں ہے. آپ نے نیٹ لے لیا خالی، اور آپ نے اب واٹس ایپ کیا اور یہاں سے اپنی آواز ریکارڈ کیا آپ نے، اور اپنی آواز خود سنی. بھیجنے سے پہلے اپنی آواز خود سنی کہ بولا کیا ہے، بولا کیا ہے. اور اپنی تصویر آپ نے بھیجنی ہے، تو تصویر آپ نے خود لی، کھینچی، پھر اس کو چیک کیا کہ آیا تصویر صحیح بھی ہے یا نہیں. آپشن بھی آتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے تو آگے بھیج دیں گے.
تو اپنی آواز اور اپنی تصویر آج اگر کوئی کسی اور کو بھیجنا چاہے تو آج کی جدید ترین معلومات اور وسائل کے اعتبار سے یہ ممکن ہے کہ بھیجنے سے پہلے وہ اپنی تصویر بھی دیکھ لے اور بھیجنے سے پہلے اپنی آواز بھی سن لے. میں کہتا ہوں مولا کائنات نے کربلا آنے سے پہلے اپنی تصویر بھی بھیجی, اپنی آواز بھی بھیجی, اور بھیجنے سے پہلے اپنی آواز کو بھی خود سنا اور اپنی تصویر کو بھی خود. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑا اعتماد, بڑا اعتماد. اللہ اکبر. بہت سارے واقعات ہیں اپنے آپ کو روکتے ہوئے. جنگ صفین, اور جنگ صفین میں ایک منزل وہ بھی آئی کہ جہاں پر مولا کائنات نے مولا عباس علیہ السلام کو اپنا لباس پہنا کر بھیجا. یہ کہتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ مورخین کے چہرے پر نقاب ڈال کر بھیجا. 2 مرتبہ آپ گئے میدان کے اندر. ایک مرتبہ گئے صفین میں جبکہ نہر فرات کا قبضہ چھڑانا تھا, اور نہر فرات کا قبضہ چھڑانے کے لیے سردار لشکر تھے سرکار سید الشہداء, اور سردار لشکر کے آگے آگے محافظ حسین تھے عباس علمدار. ٹھیک آگے آگے. تو ایک تو اس وقت گئے تھے اور ایک اس کے علاوہ گئے. 17 سال کا شہزادہ. لوگوں نے کہا تھا مولا اب آپ باہر مت آئیے ورنہ جنگ آگے بڑھے گی نہیں. آپ ایسا کیجئے کہ خود مت جائیے, کسی اور کو بھیج دیجئے. امام نے اپنے خیمے سے اپنا لباس پہنا کر یا ایک نقاب چہرے پہ ڈال کر بھیج دیا. اور جب عباس 17 سال کا شہزادہ میدان جنگ صفین میں تو حاکم شام نے کہا ابن اشعثا سے کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو. کہتا یہ بچہ, اس کے مقابلے پر میں کیسے جاؤں, شرم آتی ہے مجھے. میں 1000 سپاہیوں پر اکیلا بھاری, یہ بچہ کہاں میرا مقابلہ. اس کے لیے میرے 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہی اس کا سر کاٹ کے لے آئے گا. بھیج دیا ایک بیٹے کو. ایک کو بھیجا واصل جہنم, 2 کو واصل جہنم, 3 کو واصل جہنم, 3 کو ٹھیک ہے نا, پھر 4, پھر 5, پھر 6, پھر 7. 7 کے 7 جہنم میں گئے. 7 بیٹے کسی شخص کے مار دیے جائیں تو اس کی آنکھوں میں خون کا سمندر تو آنا چاہیے نا. اور ابن اشعثا یا ابن اشعثا جب میدان میں اترا اور مولا عباس کے مقابلے پر آیا بہت غصے میں, اور تاریخ کا جملہ ہے کہ جنگ صفین میں میدان میں مولا عباس نے ابن اشعثا کو تلوار نکالنے کی مہلت ہی نہ دی. عجیب بات میں بتاؤں آپ کو, ایسی عجیب بات ہے کہ یہ مولا عباس کی شان بیان نہیں ہوئی ہے. یہ مولا عباس کی شان بیان نہیں ہوئی ہے. بالکل ایسے جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا کہ در خیبر کو اکھاڑ دینا یہ شان مولا کائنات کا بیان نہیں ہے. یہ تو چونکہ حالات ایسے تھے کہ یہی کام کرنا تھا, ورنہ شان تو بہت بلند ہے. در خیبر تو کوئی مولائی بھی اکھاڑ سکتا تھا. ابن اشعثا کا سر اڑا دیا آپ, اور خاص کیفیت تلوار میں جو کربلا کے میدان میں لوگ کیا بیان کریں گے مولا عباس کے حوالے سے آپ کی جنگ کو صفین میں کربلا میں. ایک جملہ یاد رکھیں, حضرت شہزادے قاسم جیسا 13 سال کا شہزادہ کربلا گیا, اتنا بہادر کہ اس اکیلے شہزادے پر حملہ کرنے والے کوئی تیار نہیں تھے کرنے کے لیے.
35 افراد کو واصل جہنم کیا تھا اس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں. حالت یہ تھی کہ پاؤں رکاب میں نہیں پہنچ رہے تھے. چھوٹا سا 35 افراد کو واصل جہنم کر کے. شہزادہ کیا بہادر تھا, اللہ اکبر. اس کے جوتے کا تسمہ کھل گیا, مقتل کے جملے, اور اس نے یہ بات گوارا نہ کی کہ پیٹھ موڑ کر میدان سے کہیں جا کر ایک طرف اپنے جوتے کا بند باندھ. حالت جنگ میں اسی میدان میں کھڑے کھڑے جھکا اور جھک کر اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے لگا تو حملہ کیا گیا. جب تک شہزادے کے دونوں ہاتھ آزاد تھے, جب قاسم ایسا ہو تو عباس کیسے ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسلم کربلا کے میدان میں مسلم ابن عقیل کا ایک اور بیٹا, کیا جنگ کی ہے کہ 93 افراد کو واصل جہنم کیا. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ یہ ابن شاسا کا سر اڑا دینا تو مقابلے پر ہی وہ آیا تھا, ورنہ یہ عباس علمدار کی شجاعت کی شان تمام نہیں ہے. عبداللہ ابن مسلم. اب ایک جملہ سنیں, سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری دنیا اولاد ابو طالب ہوتی سب بہادر ہوتے. اب سمجھیں کہ بہادری چلی کہاں سے ہے. اب تو بات واضح ہو گئی نا. آپ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا اولاد ابو طالب قرار دے دی جاتی تو دنیا میں کوئی ڈرپوک ہوتا ہی نہیں. سمجھ لیجیے. اور اس کے بعد اب ایک خاص انداز سے تلوار چلانے کا, بس ایک جملہ سن لیجئے کہ ایسی کاٹ تلوار کی ہوتی تھی کہ بسا اوقات تلوار چلتی تھی, وار ہو جاتا تھا اور تلوار واپس آ جاتی تھی, اور کٹنے والے کو معلوم نہیں ہوتا تھا کٹا کہاں سے. اس کی مثال موجود ہے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, وقت نہیں ہے لیکن. جنگ صفین سے واپسی پر ایک لشکر شام کا سپاہی کا ٹکراؤ ہو گیا امام کے ایک سپاہی سے, اور کیا تلوار کا وار کیا اس نے. کہ تلوار کا وار کیا اور اعلان کر دیا میں نے اسے مار دیا, حالانکہ وہ چل رہا تھا. اور جب مولا کائنات کو بتایا گیا, امام نے اس کو داد شجاعت دی. یہ تلوار کی کاٹ کا ایسا انداز ہے کہ اس کا سر جا کر گرا کب, جبکہ اپنے لشکر والوں تک پہنچ گیا. یہ تلوار کی کاٹ کا انداز کہ کٹنے والے کو بھی خبر جب ہوتی تھی, جب ہلتا تھا کہ کٹا کہاں سے ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلیے یہاں تک تو ہم نے بات کو مکمل کیا. آج تو زغم پر ہی بات مکمل ہوگی. الزغم اور المستجار اور المستعجل دو اور سن لیجیے. آج تھوڑا سا ٹائم سے زیادہ لوں گا میں آپ سے, کیونکہ کل تو آپ کی چھٹی ہے, آرام کرنا گھر پہ آپ کو, ورنہ اصول تو اصول ہے کہ بھائی 10 بجے ختم ہو جائے مجلس. تو المستجار دنیا میں ایک مقام ہے, ایک شخصیت. مقام ہے خانہ کعبہ کی ایک مخصوص دیوار کا حصہ. مستجار کہتے ہیں کہ جس کے پاس پہنچ کر پناہ طلب کی جائے. اور یہ مقام خانہ کعبہ کی دیوار میں وہاں پر ہے کہ جہاں خانہ کعبہ کی اصل دروازہ موجود جو ہے, اس کے بالکل مقابل والی دیوار میں اگر توڑ کے دروازہ بنایا جائے تو اس کے الٹے ہاتھ پر, دروازے کے الٹے ہاتھ پر باہر نکلتے ہوئے, آپ کعبے سے باہر نکلے تو الٹے ہاتھ پر, یا یوں کہہ لیں رکن یمانی سے پہلے
جنہوں نے کعبے کی زیارت کی ہے ان کے لیے بہت آسان ہے. رکن یمانی سے پہلے اور پرانے دروازے کی یادگار کے نشان کے قریب درمیان میں اس کا نام المستجار، جہاں پناہ طلب کی جاتی ہے. اور مستجار شخصیتوں میں عباس علمدار کا لقب ہے المستجار. مستجار کہتے ہیں پناہ دینے والا، ایسا پناہ دینے والا کہ اگر معصوم پناہ طلب کرے تو عباس، اگر علماء پناہ طلب کریں تو مولا عباس کی، اور اگر ماتمدار پناہ طلب کریں تو مولا عباس کی. المستجار، وہ جملہ آپ نے سنا ہے کہ استجارہ ابو الفضل بہی الہدا. روز عاشور عباس علمدار نے ہدایت کے مرکز کو اپنی پناہ میں لیا ہوا تھا. تو المستجار آپ کا لقب. المستعجل، المستعجل یہ وہی لفظ ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک میں پڑھ لیجئے، یا ویسے وہ اجل اجل. اتفاق سے کل فرض کی بات آ گئی تھی اور آج بات آ گئی اجل کی. اجل جلدی، اجلت اردو میں لفظ اجلت، جلدی. اجل تو جلدی کر دے ان کے کشادگی کے زمانے میں. اجل فرجہم. المستعجل اسے کہتے ہیں جو مدد کو جلدی پہنچ جاتا ہو. اللہ اکبر. اب یہ تو معرفت کی باتیں ہیں، اور یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے کہ جن کے خاندان میں، جن کے آبا و اجداد میں کوئی نہ کوئی رابطہ مولا عباس کے معجزات سے رہا ہوگا. اتنے سارے واقعات ہیں مولا عباس کے معجزات کے، اتنے سارے کہ واقعاً بیان کرنے کے لیے ایک عمر نو چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ماشاء اللہ. المستعجل مدد کو جلدی پہنچ جانے والا. سب سے جلدی جو مدد کو پہنچتے ہیں وہ عباس علمدار. اور کتنا جلدی پہنچے تھے. جب سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے واقعات میں امام علیہ السلام کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا اور 7ویں بار میں آپ شہید ہوئے. اس سے پہلے 6 مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا، اور ایک زہر دینے والے نے عجیب کام کیا تھا. عجیب کام کیا کیا کہ امام کے قدم چومنے کے بہانے نابینا بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، عصا کے نیچے لوہے کی نال، لوہے کی کیل لگی ہوئی، کیل میں زہر، اس بہانے سے جھکا کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے قدموں سے آنکھیں مس کروں گا. جھکا اور بہانے سے اپنی چھڑی اور عصا امام کے پاؤں پہ چبو دیا. زہر دینے کا ایک انوکھا انداز. کبھی کبھار لوگ سوال کرتے ہیں اتنی سیکیورٹی کیوں ہے مراجع عظام کے نجف میں؟ کیا خبر کہ نقصان پہنچانے والوں کے کتنے منصوبے. وہ قدم چومنے گیا ہے، نابینا ہے، بوڑھا آدمی، سیکیورٹی کیا کرے وہاں پر. اور اب انتقام لینے کے لیے اس واقعے میں یا اس کے جو پچھلے 5 واقعات زہر کے، ان میں کسی ایک واقعے کا حوالہ موجود کہ مولا عباس کو خبر ہوئی. کیا جلال تھا. اور معلوم یہ ہوا کہ کوفے میں اس کا تعلق ہے جس نے زہر دیا. مدینے سے کوفہ پہنچے اور بغیر رکے ہوئے سفر کو مکمل کیا. کوفے پہنچ کر اس کا حلیہ معلوم کیا. فلاں شخص کا بازار میں ہوگا. بازار میں گئے، اس کا سر کاٹ کر چشم زدن میں واپس مدینہ، اور امام مجتبیٰ کے قدموں پہ لا کے ڈال دیا. یہی تھا نا مولا.
اور مولا حسن نے محبت کے ساتھ نگاہوں کو اٹھا کے فرمایا عباس کربلا میں ایسے ہی ساتھ دینا حسین کا. ٹھیک ربط مصائب نہیں ہے لیکن مولا کے فضائل نہیں ہے. تو چشمے زدن میں پہنچ کر آپ نے انتقام دیا اور من باب عصمت. اب میں سوچ کر تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن ٹائم ملے مجھے. باب عصمت مولا عباس معصوم ہیں یہ بات کل ہم نے بیان کی. اس میں خالی ایک اضافہ اور کر دوں اور یہ اضافہ واقعاً جب انسان کسی شخصیت پر مطالعہ شروع کرتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت مولا عباس. سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کے جسد مطہر کو جب غسل دیا جا رہا تھا. پہلی بات تو واضح ہو جائے کہ غسل معصوم میں غیر معصوم شامل نہیں ہوتے. تاریخ میں غیر معصوم کی شمولیت فضل ابن عباس ابن عبد المطلب جب اللہ کے رسول کو غسل دیا جا رہا تھا تو بعض روایتیں ہیں کہ مولائے کائنات نے ان کو شامل کیا تھا ایک شرط کے ساتھ کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر آنا ہوگا. آنکھوں پر پٹی باندھ کے آنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے حتیٰ کہ امام نے کون سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا خواجہ ابا صلت ہروی اور جناب ہرسمہ ابن آئین خواجہ مراد جنہوں نے امام کی شہادت کے واقعات کو بیان کیا کہ دیکھو خیمے میں آئے گا مجھے غسل و کفن پہنانے کے لیے میرا بیٹا, جھانک کر مت دیکھنا. اور یہ پیغام وہاں تک کے لیے تھا کہ کوئی جھانک کر نہ دیکھے ورنہ اندھا ہو جائے گا. تو اگر معصوم کو غسل دینے کے لیے شرط یہ کہ معصوم ہو خود, تو مولا امام مجتبی کی وصیت مولا حسین کے لیے بھیا جب مجھے غسل میت دینا تو عباس کو ساتھ بلا لینا. اور عباس کے لیے شرط نہیں ہے کہ آنکھوں پر پٹی ہو. عصمت اللہ اکبر. ہمارے یہاں جو معنی عصمت کے کیے گئے وہ مجبور کیے گئے. مجبور ہے, کیا کیا جائے. چھوٹے بچے کو کہتے معصوم بچہ ہے, یعنی معصوم یہ معصوم ہے, یہ معصوم نہیں ہے, یہ معصوم نہیں ہے. یہ چونکہ گناہ کی قدرت نہیں رکھتا اس لیے ہم نے اسے معصوم کہہ دیا ہے. یہ معصوم ہے بالجبر نہ کہ بالارادہ. اور خاندان اہل بیت کے یہ افراد معصوم بالارادہ تھے. چلیے مثال کو آسان کر لیتے ہیں, اور مثال یہ کر لیجئے کہ اگر انسان کے سامنے دو برتن رکھے ہیں پانی کے, ایک پانی گدلا ہے مٹی والا ہے, ایک پانی بالکل صاف ہے اور اس کو منہ دھونا ہے, بتائیے کون سا پانی استعمال کرے گا انسان؟ صاف پانی نا. تو کیا کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ صاف پانی سے منہ دھو لو؟ تو کیا انسان اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ صاف پانی کو چھوڑ کر گندے پانی سے منہ دھو لیتا؟ قادر تھا, قادر تھا کہ گدلے پانی سے, گندے پانی سے, مٹی والے پانی سے اپنا منہ دھو لے. لیکن تقاضے عقل یہ تھا کہ گندے پانی کو چھوڑ کے صاف پانی کو اختیار کیا جائے. تو جب تقاضے عقل اور علم ان دونوں پانیوں کے مسائل کا ہو جائے تو اسی کو عصمت کہتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہیں, نجاستیں کیا ہیں, رجس کیا ہے, تو جاننے کے بعد چھوڑتے ہیں, اختیار کرتے ہیں اطاعت خدا کو, اس لیے عصمت. اللہ اکبر.
اور جب معصوم کا نام آیا تو پھر ہونا چاہیے کہ سخاوت بھی ہو جائے آپ کی. مولا عباس علیہ السلام کا نام بھی ہو رہا ہے اور مولا عباس کی بارگاہ میں جو بھی آیا خالی ہاتھ واپس گیا واپس نہیں گیا. اب میں کتنے واقعات بتاؤں میں آپ کو. کل ہی کا میرا اپنا واقعہ بیان نہیں کروں گا. اللہم صلی علی محمد و علی. عباس کے نام پر خرچ کرو, عباس کے نام پہ خرچ کرو. یقین رکھو کہ اگلا دن آئے گا نہیں مگر تمہیں تمہارے دیے ہوئے مال سے زیادہ مل جائے گا. تو اب یہ التماس ہے امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی جانب سے کہ یہ عشرے جو ہو رہے منعقد ان کے انتظامات کے لیے مولا عباس علیہ السلام کا عشرہ ہو رہا ہے نا, تو مولا عباس کے نام سے آپ فضل و کرم کریں تاکہ ابو الفضل سے آپ اس سے زیادہ لے سکیں. میری ریکویسٹ ہے کہ جو منتظمین ہے وہ جمع کریں. یہ چند اعلانات سماعت فرمائیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ بعد نماز جمعہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی جس کا عنوان عظمت والدین ہوگا, جس سے مولانا سعید محمد علی نقوی خطاب فرمائیں گے. آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل رات کی مجلس عشرے کی آخری مجلس ہوگی. پروگرام ٹھیک 8:35 پہ حدیث کی شروع ہوگا اور ٹھیک 9 بجے مولانا صاحب زیر ممبر ہوں گے. آپ سے شرکت کی گزارش ہے. اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ پرسوں یعنی بروز ہفتہ رات سے ایام اعضاء کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے جس سے مولانا شیخ امجد علی جعفری خطاب فرمائیں گے. آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. اور محمد وال محمد صلوات. کل رات کی مجلس انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے 10ویں کی مناسبت سے ہوگی. اور محمد وال محمد صلوات. مولا عباس علیہ السلام کے نام سے واقعات بھی, پیغامات بھی اور عصمت کے حوالے سے بات کو مکمل کرتے ہوئے آج آغاز کرتے ہیں علم کی تاریخ کا. اور کچھ باتیں انشاءاللہ آج ہوں گی, کچھ باتیں باقی کل ہوں گی. ویسے میں ایسا کرتا نہیں ہوں کہ سامعین کو اس بہانے سے بلاؤں کہ کل بیان کروں گا. میری ایک عادت ہے کہ جو آج آ گیا ہے اور کل نہیں آ سکتا ہے تو وہ آج بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. یہ مجبوری یہ کہ وہ عنوان اتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ بات شروع کل ہوتی ہے اور کل پورا میں کر نہیں پاتا. جو کل تھی وہ کل کی بات آج بیان ہوئی. عصمت عباس علیہ الصلوۃ والسلام, اور ایسی عصمت کہ جسے معصوم نے جن الفاظ میں یاد کیا. فرماتے ہیں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, عباس ہمارے چچا محترم نافذ البصیرہ و صلب الایمان. صلب الایمان, نافذ کا ترجمہ کیا ہے؟ نافذ کا ترجمہ یہ ہے کہ بغیر رکے ہوئے, ایک ترجمہ یہ بھی ہے بغیر رکے ہوئے حق اور باطل کا فیصلہ کر دینے والا. نہیں, اس کو اور آسان کرتے, نفوذ کر جانے والا. بصیرت میں ایسا نفوذ کر گیا عباس ابن امیر المومنین کہ سوچتا وہ ہے جس کی بصیرت میں کمی ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, جو خود حق کا بیٹا ہو. اگر وہی نافذ بصیرت نہ ہو تو کون ہوگا؟ تو بغیر رکے ہوئے, اللہ اکبر, بغیر رکے ہوئے یا تو آپ کے بابا تھے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے,
یا یہ بیٹا جو بغیر رکے ہوئے حق اور باطل کا فیصلہ، اللہ اکبر، اور کامیاب ترین سفارت مولا عباس کی، وہ شاید کل آئے. آج نافذ البصیرہ اور صلب الایمان. صلب کہتے ہیں پشت کو، من اسلاب مطہرات کے اسلاب، صلب کی جمع صلب کہتے ہیں پشت کو. باپ کی پشت میں اولاد کا ہونا مطلب صلب میں ہونا. جیسے سرکار ختم یہ مرتبت کا فرمانے ذی قدر ہے، فرماتے ہیں کہ اولاد میری ہے. اللہ نے ہر نبی کی اولاد ان کے صلب میں رکھی، اور خدا نے میری اولاد علی ابن ابی طالب کے صلب میں رکھی ہے. اولاد رسول ہے، صلب علی ابن ابی طالب ہے. تو صلب الایمان، جہاں ایمان پایا جاتا ہو صلب میں. اللہ اکبر. الفاظ کا ترجمہ اردو میں کہاں سے کروں؟ یہ تو سنا تھا کہ صلب میں مومن ہوتا ہے، ابھی یہ بھی سنا ہے کہ صلب میں ایمان ہوتا ہے. اس کی صلب میں ایمان ہو اسے فرزند کل ایمان کہیے. اس کے صلب میں، یہ ترجمے کے لحاظ سے، مگر مقام کے لحاظ صلب اتنا مضبوط ایمان میں کہ جیسے کسی کے پشتے پدر میں ہونے میں شک نہیں، ایسے عباس کے کامل الایمان ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص مقام اور منصب علمدار ہونا. علم کی تاریخ کیا ہے؟ عربی میں علم کی اقسام ہیں، علم کے رنگ ہیں، علم پر بنے ہوئے نام، لکھے ہوئے نام، تصویروں کا حوالہ ہے. کچھ باتیں آج ہوں گی، کچھ باتیں کل آئیں گی. علم کہتے ہیں اردو میں نشان کو، جیسے علم الہدا، ہدایت کا نشان. علام الہدایہ کتاب کا نام ہے، 14 معصومین کے حوالے سے، عربی، فارسی، اردو 3 زبانوں میں آ چکی ہے. علام الہدایہ، ہدایت کے نشانات، یعنی محمد و آل محمد. علم. تو علم اصلاً پرچم کے معنی میں نہیں ہے، علم اصلاً نشان کے معنی میں ہے. نشان کے لیے البتہ سب سے پہلے خدا نے علم کو نازل کیا جبرائیل امین کے ہاتھوں. علم کی 2 قسمیں، ایک علم ہے لوا، ایک علم ہے رایت. ٹھیک، لوا اور رایت. رایت کہتے ہیں بڑے علم کو، اور لوا کہتے ہیں چھوٹے علم کو. رایت بڑا فرق جس کا ہو، اتنا بڑا ہو کہ اسے نیزے پر یا کسی لکڑی پر باندھ کر اٹھایا جائے، اسے کہتے ہیں رایت. اور جو ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی پر یا تلوار پر بھی لپیٹ لیا جائے اسے کہتے ہیں لوا. مولا عباس علیہ السلام کے القابات میں حامل اللوا بھی ہے، لیکن کربلا میں جو لوا ہے وہ رایت کے معنی میں ہے. جیسے روز قیامت لوائے حمد کا سایہ، چھوٹا پرچم نہیں ہوگا، بڑا پرچم ہوگا. تو اب یہ تو محل استعمال ہے کہ لغت کے لحاظ سے لوا چھوٹا پرچم اور رایت کے لحاظ سے بڑا پرچم. لیکن پہلا پرچم آیا کہاں سے؟ علم کی تاریخ شروع کب سے ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا فرزند شہید ہوا، حضرت حابیل علیہ السلام. اور حضرت حابیل کے خون کے انتقام کے لیے حضرت شیش کو خدا نے معین فرمایا. تو شیش پر تاریخ انسانیت کا پہلا علم جبرائیل نے اتارا ہے. سب سے پہلے علم لپٹا ہوا ایک کپڑا ہے، ہریرا ہے، کہ جس کو جبرائیل لے کر نازل ہوئے اور لا کر جناب شیش کو دیا. تو شیش نے سوال کیا تھا، مالک
میں جمع کیسے کروں انتقام خون حابیل کے لوگوں کو؟ کوئی علامت ہو، کوئی اناؤنسمنٹ ہو، کوئی نشان ہو کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اچھا، کیونکہ اتنی آدم کی اولاد کو سخت تک پھیل چکی ہے، کچھ وہاں آباد، کچھ وہاں آباد، کچھ وہاں آباد، شیش ایک بڑی لمبی ہو پائی آپ نے. تو خدا نے آپ کی مشکل کو آسان کیا کہ ہم تمہیں پرچم بھجوا دیتے. اس سے اونچی لکڑی پر باندھ کے اٹھانا، جب لوگ پہلی مرتبہ اس کو دیکھیں گے یہ کیا چیز ہے، تو ایک حیرت و استعجاب کی حالت میں یہاں تک آئیں گے، تعجب کی حالت. اور وہی ہوا پہلی مرتبہ. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ علم کی ابتدا خدا سے. علم ایسے نازل ہوا کہ جبرائیل امین لے کر پہنچے. جبرائیل نے پہنچایا حضرت شیس علیہ السلام تک. پوچھیں گے آپ دلیل، روایت، روایت پڑھے محمد و آل محمد، پوچھیں گے سید عبد الرزاق المقرم یا المقرم، جو مقتل لکھنے والے ایک بڑے عالم، ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ابو الفضل العباس، ترجمہ اردو میں ملتا ہے، بہت پرانی کتاب ہے. پہلی مرتبہ علم نازل ہوا، اللہ نے علم کو اتارا، جبرائیل لے کر پہنچے اور جناب شیس پر علم اتارا گیا. آپ نے علم اٹھایا اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ علم کی ابتدا کسی شہید کے خون کے انتقام کی آواز سے مربوط ہے. علم کی ابتدا بھی ایسے، علم کی انتہا بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب شیس کے بعد علم کہاں چلا، کن کن مقامات پر پہنچا، اور رسول کے زمانے کے بعد علم کی کیفیات کیا ہوئیں، یہ باتیں آہستہ آہستہ شاید اب کل آئیں. آج کی حد تک آپ کی زحمت تمام کہ بہرحال فرش عزائے عباس علمدار ہے، اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے شب جمعہ ہے. خدا کرے ایک شب جمعہ زندگی میں ایسی آئے کہ کربلا کے زائروں میں ہمارا بھی نام لکھا جائے. کربلا کے زائر حفاظت ابو الفضل العباس میں جاتے ہیں، ورنہ نجف سے کربلا، بغداد سے کربلا، سامرہ سے کربلا، بصرہ 800 کلومیٹر کربلا سے بصرہ. بلکہ ایسے کاروان بھی ہیں جو ایران سے پیدل کربلا آتے ہیں، اور کوئی خوف نہیں ہے کہ محافظ عباس ہیں. زائرین نے ابی عبداللہ کے محافظ عباس علمدار، اور چونکہ مولا عباس کی شخصیت اور مسائل پڑھے جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں، روتے ہیں، مجلس تمام ہو جاتی ہے، اور یہ مسائل راویوں کے بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں. مقتل سے پڑھا، کتاب سے پڑھا، کسی معتبر عالم سے سنا، اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھا دیا. لیکن ایک ایسی کیفیت بھی مولا عباس کے حوالے سے کہ آپ کے مسائل خود آپ کی زبان سے سنے گئے. آئیے آج فرش عزا پر ماتم کرتے ہوئے مولا عباس کا آج پرسہ پیش کریں اور تصور کریں. جب کربلا مولا میں حرم کے اندر مجلس ہوا کرتی تھی، اور ابھی بھی ہوتی ہے، تو خطیب شیخ محمد علی خراسانی مجلس پڑھا کرتے تھے حرم میں، مخصوص سے حرم کے لیے. ایک دن مجلس پڑھتے اور روایت پڑھ رہے تھے کہ مولا عباس علیہ السلام پہ اتنے تیر برسائے گئے تھے، اتنے تیر برسائے گئے تھے کہ سب سے محفوظ مقام انسان کے جسم پر اس کی آنکھ ہے. اگر آپ غور کر سکیں تو سر کیجیے گا، خدا نے اس کو بہت سپورٹ کیا ہوا ہے.
اتنے تیر برسے تھے کہ اتنی چھوٹی جگہ، مگر اس پر بھی تیر آ کر پیوست ہو گئے۔ رونے والوں، آج کی مجلس میں آپ توسل کریں گے، اور میں آپ سے 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں، ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جس مجلس میں مصائب مولا عباس پڑھے جاتے ہیں، صاحبان عرفان علماء کہتے ہیں وہاں زمانے کا امام ضرور آتا ہے۔ اور آج شب جمعہ بھی تو ہے نا۔ جس مومن کی آنکھ میں تکلیف ہے، آج فرش ادا پر بیٹھ کر عباس کی آنکھ کے زخم کا واسطہ دے کے مانگے، مگر یقین کے ساتھ شک کی یہاں گنجائش نہیں ہوتی۔ خطیب مجلس پڑھ رہے تھے، آپ نے صرف جملہ سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر! جن آنکھوں کو علی نے چوما تھا، جو آنکھیں زینب کبریٰ کے سامنے جھکی رہتی تھی، کبھی اپنی نگاہوں کو اٹھا کر اپنی ماں جیسی بہن جناب زینب کبریٰ کے وجود اقدس پر عباس کی نگاہ نہ گئی کہ غلاموں کا کام ہے قدموں پہ نگاہ رکھنا۔ اللہ، اتنے مصائب پڑھتے ہوئے شیخ نے جملہ پڑھ دیا، اور کربلا میں مولا عباس کا حرم تو اتنا گریا ہوا، یہاں تو ذکر عباس ہے، حرم عباس تو نہیں ہے نا، اتنا گریا ہوا کہ لوگ روتے روتے بے حال ہو گئے۔ کبھی سوچئے گا اس مصیبت کو آپ کتنے سال سے سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آنسو آئیں تو پھر کمال ہے اس مصیبت کا، ورنہ کوئی کتنی بار دہرائے گا بھی مصیبت کو، یار بھول جائے گا انسان۔ شیخ نے مجلس پڑھی، مصائب ہوئے، لوگ بہت روئے۔ اس زمانے میں امام جماعت تھے حرم میں آیت اللہ سید محمد ابراہیم قزوینی۔ اس واقعے کو مختلف علماء نے لکھا، میں پڑھ رہا ہوں خصائص عباسیہ سے، اور کتاب کے حوالوں میں البطل القمی بھی ہے، کہ آیت اللہ سید محمد ابراہیم قزوینی نے قریب بہت روئے، بزرگ عالم تھے، اور قریب آ کر کہا خطیب سے اتنے سخت مسائل نہ پڑھا کرو، کہ تم تو پڑھ کے چلے جاتے ہو، دل ہمارا کٹ جاتا ہے، پھر سند ڈھونڈنا پڑتی ہے تو کبھی ملتی کبھی نہیں ملتی ہے۔ خطیب نے سر جھکا کر کہا جی بہتر، جیسے آپ کہیں۔ اگلے دن جب خطیب حرم میں آئے اور امام جماعت آیت اللہ ابراہیم قزوینی کے پاس پہنچے، اٹھ گئے ابراہیم قزوینی، اور خطیب کے ہاتھ چوم کر کہا کہ تم مصائب ضرور پڑھا کرو، اور اس مصیبت کو خاص طور سے پڑھا کرو۔ خطیب نے پوچھا آیت اللہ سے قبلہ محترم، عالم جلیل، فاضل، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کل تو آپ منع کر رہے تھے مجھے، آپ کہتے ہیں آج پڑھا کرو۔ کہنے لگے ہاں، رات کو حالت خواب میں آقا عباس کو دیکھا۔ رونے والوں، ماتم کرو گے؟ ہم سینے پر تو ماتم کر سکتے ہیں، ہے کوئی جو آنکھ کا ماتم کر لے؟ آنکھ کے ماتم کو آنسو ہی تو کہتے ہیں نا۔ غیر معصوم ہو تو آنسو بہاتا ہے، معصوم ہو تو خون بہاتا ہے۔ رونے والوں، ابراہیم قزوینی کہتے ہیں میں نے حالت خواب میں آقا عباس کو دیکھا، اس سے آگے فرماتے ہیں سید میری مصیبت کا ایسے تو انکار نہ کرو کہ جیسے تم کربلا میں موجود تھے۔ اچھا اگر ابراہیم تم مجھ سے سننا چاہتے ہو کہ مجھ پر کیا گزری، رونے والوں
چھوٹا سا کوئی حادثہ ہو، دیکھنے والے کچھ کہیں گے، گھر والے کچھ کہیں گے، اور اصل حادثہ بیان کرے گا وہ جو خود حادثے میں شکار ہوا ہو۔ مولا عباس فرماتے ہیں ابراہیم مجھ پر تیروں کا میں برس رہا تھا۔ یہ الفاظ بہت سخت ہیں، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ اتنے تیر تھے کہ بارش کے قطرات کی طرح سے آ رہے تھے۔ میں نے کہا نا آنکھ میں لگ گیا، کیا مطلب آنکھ میں لگ گیا؟ جب بارش ہو رہی ہو تو قطرہ آنکھ میں بھی آتا ہے، منہ کے اندر بھی آتا ہے۔ اتنے تیر تھے کہ جیسے برسات میں بارش کے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں ابراہیم اتنے تیر تھے جیسے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، اور مجھ پر یہ چاروں طرف سے آ رہے تھے، اور اب میں پریشان۔ مولا عباس مصائب تو پڑھے، مصائب سنے، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ہمیں کہ پہلے بازو کٹے تھے یا پہلے تیر لگا تھا آنکھ میں۔ فرماتے ہیں ابراہیم تیر جب لگا آنکھ میں جبکہ بازو کٹ چکے تھے۔ ہونے والوں، خدا نہ کرے آپ یہاں سے باہر جائیں کسی مقام پر اور ہوا چلے مٹی اڑے، ڈسٹ اڑے ہوا کے اندر، اور ڈسٹ کا کوئی ذرہ آپ کی آنکھ میں آ جائے، کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ ماتم دارو، کیا کرو گے؟ سارے کام چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کو فارغ کرو گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے۔ ارے جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اس۔ فرماتے ہیں ابراہیم میری آنکھ میں تیر جب لگا جبکہ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ ابراہیم میں نے پہلی کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے جو کہ جب آنکھ میں تیر لگتا ہے تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، بے بس ہو جاتا ہے جب تک کہ آنکھ میں سے وہ تیر نکل نہ جائے۔ میں نے پہلی کوشش یہ کی کہ اے ابراہیم اپنے سر کو جھٹکا دوں۔ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے اپنے سر کو جھٹکا دے کر تیر گرانا چاہا، میرے سر سے امامہ گرا مگر تیر نہ نکل سکا۔ ماتم دارو، عباس کا پرسہ دو گے جناب زہرا کو، آج شب جمعہ ہے، عباس کا پرسہ لینے، عباس کی ماں زہرا، عباس کا بیٹا امام زمانہ۔ رونے والوں، بھتیجا ہے نا، چچا ہیں عباس امام زمانہ کی۔ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے سر کو ہلایا، پر تیر اتنا گہرا پیوست تھا کہ سر کو جھٹکا دینے پر تیر نہ گرا، سر سے امامہ گر گیا۔ ابراہیم میں نے ایک کوشش اور کی، اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو ملانا چاہا کہ تاکہ ان کٹے ہوئے بازوؤں میں تیر کو روک کے نکالوں، لیکن ابراہیم بازو ایسے مقام سے کاٹے گئے تھے۔ رونے والوں، آپ نے دیکھا ہے نا معذوروں کو، جن کے ہاتھ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو جو ہاتھ کا بچا ہوا حصہ ہوتا ہے اس سے کام کر لیتے ہیں نا۔ اے ابراہیم میرے بازو ایسے مقام سے کاٹے گئے تھے کہ میں ان کو جمع نہیں کر پایا کہ آنکھ کا تیر نکال لیتا۔ ابراہیم میں نے ایک کوشش اور کی ہے، رونے والوں، کسی میں مجال نہ تھی کہ عباس پہ حملہ کر دیتا۔ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے تیسری کوشش یہ کی کہ اپنے دونوں گھٹنے اونچے کیے اور اب چاہتا تھا کہ اپنے سر کو جھکا کر گھٹنوں کے بیچ میں تیر کو روک کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے۔ ابراہیم جیسے ہی میں نے سر کو جھکایا تھا تاکہ زانوؤں میں روک کے تیر کو کھینچ سکوں، کسی ظالم نے پیچھے سے سر پہ ایسا وار کیا، ابراہیم میں گھوڑے پہ نہیں سمجھ